الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ گزشتہ چوتھا رکوع ہمارا شروع ہوا تھا، 3 رکوع تو مکمل ہو چکے تھے پہلے سورہ بقرہ کے۔ یہ چوتھا رکوع شروع ہوا تھا جس میں اللہ پاک نے فرشتوں سے ایک مشورہ لیا تھا، جس میں فرمایا تھا کہ میں انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے گزشتہ ایک مشورہ لیا تھا فرشتوں سے، اس میں اللہ پاک کی بھی کچھ باتیں ہوئی تھی اور فرشتوں کے کچھ سوالات ہوئے تھے کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو خلیفہ بناؤ گے جو ہے خورریزی کریں گے، فساد مچائیں گے۔ اگر آپ کو عبادت مقصود ہے تو ہم لوگ موجود ہیں، برسوں سے عبادت کرتے آ رہے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اور پھر آگے ایک اور دلیل کے طور پر اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ چلیے آپ لوگ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچائیں گے یا خورریزی کریں گے انسان، تو زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے نام آپ بتاؤ۔ فرشتوں سے یوں کہا تھا اللہ پاک نے یہاں سے، وعلم آدم الاسماء کلھا، علمہ کا مطلب تعلیم دینا، سکھانا، کہ اللہ پاک نے آدم کو تمام مخلوقات کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، کہ فرشتوں کے سامنے وہ تمام چیزوں کے نام پیش کیے۔ فقال، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم صحیح ہو تو۔ یہ گزشتہ بات ہماری ہوئی تھی کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے یوں فرمایا تھا کہ یہ تمام مخلوقات کے نام مجھے بتاؤ، فرشتوں سے یوں فرمایا تھا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ بے شک آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا۔ یہ فرشتوں نے کہا کہ جتنا علم تو نے مجھے سکھایا اتنا علم ہے بس۔ اصل میں بہت لمبی گفتگو ہوئی تھی اللہ پاک کی اور فرشتوں کی، یہ حدیثوں میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، ہمارے نبی کی حدیثیں ہیں، اس میں بھی یہ فرشتوں کی گفتگو نے ذکر فرمائی ہے، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے یہ بات، اور قرآن کی آیتیں تو موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات کیا ہے، سچ ہے، کہ اللہ پاک کی اور فرشتوں کی اس معاملے میں گفتگو ہوئی، جس میں اللہ پاک نے سب سے پہلے فرشتوں کو یوں فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کو۔ خلیفہ کا مطلب ہم نے سمجھا تھا گزشتہ، خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، خلیفہ بولتے ہیں جانشین، حکمران جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ جانشین جو ہوتا ہے، حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، پھر حضرت علی آئے، جنہوں نے خلافت اسلامیہ کو قائم رکھا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک یوں کہہ رہے ہیں کہ انسان کو میں خلیفہ بناؤں گا زمین میں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو خلیفہ بنائیں گے جو فتن و فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا جو چیز میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے نام بتائے تھے، بھئی یہ پہاڑ ہے، یہ انسان ہے، اس کو کالا بولتے ہیں، اس کو گورا بولتے ہیں،
یہ اس کو سمندر بولتے ہیں. سمندر کے اندر جو تیرتی ہے نا اس کو مچھلیاں بولتے ہیں. آسمان میں اوپر جو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو بادل بولتے ہیں. تو بادل کے اندر سے جو پانی برستا ہے نا اس کو بارش بولتے ہیں، بارش کا پانی برسا. پھر زمین کے اندر سے جو چیز اگتی ہے اس کو کھیتی بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں. بھائی گیہوں ہو گئے، چاول ہو گئے، تور ہو گئے، باجرہ ہو گئے، ساری چیزیں. تو یہ تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائے. اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ چلو یہ سب چیزوں کے نام آپ بتاؤ اگر آپ صحیح ہو تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے. اتنا علم جیسے کہ ہم کو تو نے سکھایا ہے کہ سجدہ کرنا ہے بس تیرا، تو ہم برسوں سے سجدہ کر رہے ہیں. ہم کو تو نے سکھایا رکوع کرنا ہے، برسوں سے رکوع کر. ہم کو تو نے سکھایا قیام کرنا ہے، بس تیرے قیام میں تیرے سامنے کھڑے ہیں برسوں سے. یہ ساری چیزوں کے نام ہم کو یاد نہیں. ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی زیادہ علیم ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ پاک نے فرمایا اے آدم ان کو یعنی فرشتوں کو تمام مخلوقات کے نام بتاؤ، متنبع کرو. انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کو تمام مخلوقات کے نام آپ بتاؤ. یہ فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے تمام مخلوقات کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے. آدم نے تمام مخلوقات کے نام فرشتوں کو بتائے، یہ پہاڑ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. یہ فرشتوں سے فرمایا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو. بدا یبدو، بدا کا معنی ظاہر کرنا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو. ظاہر کیا کرتے ہو؟ فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کی، وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ پاک وہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے کیسی عبادت کر رہے ہیں اللہ پاک کی. وما کنتم تکتمون، اور جو چیز تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. چھپانے سے مراد جو ابلیس اور جو شیطان جو تھا نا وہ بھی فرشتوں میں سے ہی تھا. تو وہ ابلیس کا جو کبر تھا، اندر سے حسد تھا، جلن تھی یا کبر تھا، تکبر تھا، جس کو وہ چھپاتا تھا، تو وہ چیز بھی اللہ پاک جانتے ہیں. وما کنتم تکتمون، اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو، کبر کو، حسد کو، اس کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جس وقت قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، ابا کا مطلب ہے انکار کرنا، اس نے انکار کر دیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، غرور کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں سے اللہ پاک جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں فرشتوں پر، کہ کیسی فضیلت تھی آدم کو، یعنی انسان کو. ہم سب لوگوں بھی اس میں آ گئے، قیامت تک آنے والے انسان بھی آ گئے، اور ہمارے نبی کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی، کہ یہ تمام انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل تھی. وہ کیسی فضیلت تھی اللہ پاک نے بتایا یہاں پر، کہ ایسی فضیلت تھی کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. برتری بیان کی آدم کی، انسانیت کی، کہ انسان کو اللہ نے ایک درجہ اور ایک مقام رکھا ہے کہ تم کیا کرو، آدم کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بات کو نہیں مانا، اور تکبر اور غرور اختیار کیا. یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، تمام کے تمام فرشتوں میں زیادہ تر فرشتے وہ تھے جن کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا. تفسیروں میں لکھی ہے یہ بات، زیادہ تر فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟
نور سے پیدا کیا۔ کچھ فرشتے ایسے تھے جو جنات کے قبیلوں میں سے، جنات میں سے تھے وہ، تو ان کو اللہ پاک نے نور سے پیدا نہیں کیا بلکہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ آگ کے جو شعلے بھڑکتے ہیں نا، جس سے بھڑکتے ہوئے شعلے جو ہوتے ہیں، اس سے ان کو پیدا کیا۔ کچھ جنات وہ تھے، اور یہ جنات بھی جو ہے وہ فرشتوں کی قسم ہے۔ پچھلے زمانے میں جو ہے وہ دنیا کے اندر جنات آباد تھے انسانوں سے پہلے، تو وہ جنات آباد تھے تو ان میں فساد بہت تھا، قتل و غارت گری بہت تھی۔ شاید اسی وجہ سے اوپر بھی فرشتوں نے اسی وجہ سے سوال کیا ہو کہ تم انسان کو، ایسے انسان کو خلیفہ بناؤ گے جو فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، جسے پہلی امت میں کیا کہ انسانوں سے پہلے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی وجود سے پہلے زمانے میں، کئی ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے جنات آباد تھے، تو ان میں فساد بہت تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ ابلیس کو بھیجا تھا، ابلیس کو اور اس کے ساتھ جو جنات ساتھی تھے، اس کی ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ تم ان سے جو ہے مقابلہ کرو۔ تو یہ ابلیس کچھ جماعت کو لے کر کے آیا اس زمانے میں جو جنات آباد تھے ان کے سامنے، اور ان سے لڑائی کی، اور لڑتے 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 ان کو بھگا دیا۔ اس وقت ابلیس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ان کو بھگانے والی ذات میری ہے، میں نے ان سے مقابلہ کیا اور میرے کرنے سے یہ بھاگ گئے یہ لوگ۔ اس وقت یہ تکبر، یہ غرور اس کے اندر پیدا ہوا کہ میرے کرنے سے ہوا ہے، اللہ پاک نے مجھے ہی بھیجا ان کو لڑنے کے لیے، یعنی اللہ جانتا تھا کہ میرے کرنے سے ہوگا۔ تو اس وقت سے ابلیس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، تکبر والی، حسد والی۔ ورنہ ابلیس جو ہے نا، ابلیس یہ انتہائی درجے کا عابد تھا، عبادت کرنے والا۔ شیطان اور ابلیس شیطان ایک ہی ہے، لیکن ابلیس تھوڑا بڑا ہوا ہے، شیطان سے بڑا ہے۔ یہ انتہائی درجے کا عابد تھا ابلیس، اور جنت کا خزانچی تھا یہ ابلیس۔ اس زمانے میں جنت کا خزانچی تھا یہ، جنت کا حساب کتاب اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی تکبر پیدا ہوا اپنے آپ میں اندر کہ میں کچھ ہوں، حسد، تکبر، اسی لیے تو حدیثوں میں نا اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریا و ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچے گا اس کو ضرور عذاب دوں گا میں۔ اسی لیے اللہ پاک اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، تکبر کو۔ آج لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں انسان، اس کو بہت آسانی سے تکبر کر دیتے، بہت آسانی سے میں پڑا بتاتے ہیں اپنا کہ بھائی میں ہی سب کچھ ہوں، کالر کھڑے کرتے ہیں اپنے، آگے کے 2 بٹن کھلے رہتے ہیں، میں ہی سب کچھ، میرے کرنے سے۔ یہ انسان بہت معمولی سے اس کو سمجھتا ہے، لیکن بہت خطرناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یوں فرمایا اللہ پاک نے ابلیس کو بھیجا تھا اس زمانے میں، تو ابلیس نے اس کو بھگا دیا۔ اس وقت سے اس کے دل میں ایک پیدا ہوا کبر کہ یہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ بس اسی وقت سے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ چل کر کے اللہ پاک یہ بات کو جان گئے کہ ہاں اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے، اب یہ آگے کچھ شیطانی حرکت کرے گا۔ تو کچھ مدت کے بعد اللہ پاک نے یہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا تھا، تو اس وقت جو ہے فرشتوں سے بات چیت ہوئی اور زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ اب کچھ مدت کے بعد اللہ پاک نے چاہا کہ چلو اب دیکھتے ہیں ابلیس اور یہ جو شیطان اور یہ جو جنات اس کے ساتھ میں جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ کام کیا کہ یہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا آدم کو۔ فرشتے تو بہت نرم مخلوقات، عبادت کرنے والی، نور سے پیدا ہونے والی مخلوقیں ہیں، وہ تو اللہ جیسا بولیں گے ان کو ویسا ہی کرنے والی ہے وہ تو تمام فرشتوں سے کہا کہ چلو آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ جو ہے نا وہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ بات یہاں پر ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ کہہ رہے نا کہ سجدہ کرو آدم کو، یہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں ہے، تعظیم کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے، بڑائی کو بیان کرنے کے۔ پچھلے نبیوں میں، پچھلے رسولوں میں سجدہ کرنا مباح تھا، جائز تھا تعظیماً، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے جو ہے اللہ پاک نے رسول اور نبی بنایا اور ایک شریعت عطا کی، اس کے بعد سے لے کر قیامت تک اب سجدہ کرنا حرام ہو گیا۔ تعظیم کے لیے بھی سجدہ اب نہیں کر سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ کفر اور شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے سجدہ کرنے سے۔ ایک بڑا انسان آ رہا ہے مسجد کے اندر، تم اس کے سامنے سجدہ کرو اور پھر تم یہ دلیل پیش کرو کہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم تو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی شرک کی بو آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کو بھی شریک، کیونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ پیسہ نہیں ٹکے گی تو اللہ کے سامنے ٹکے گی، رکوع ہوگا تو اللہ کے سامنے ہوگا، سجدہ ہوگا تو اللہ کے سامنے ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ہوگا۔ تعظیماً بھی نہیں، اب حرام ہو گیا۔ تو پچھلی امتوں میں تعظیماً تھا، اس کو سمجھتے تھے چلو تعظیم کے لیے سجدہ کر لیں۔ یہ جو سجدہ کرنا ہوتا تھا اس زمانے میں، پچھلی امت میں، یہ ہمارے زمانے میں سلام کرنا، مصافحہ کرنا اس کے درجے کا تھا وہ اس زمانے میں، لیکن اب بالکل منع ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا آدم کو، تو اللہ تو جان چکے تھے کہ یہ ابلیس کے اندر تکبر کی وہ چیز پیدا ہو گئی ہے، تو تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ ابلیس اور اس کے جو ساتھی تھے یہ فرشتوں کی ٹکڑی میں ہی تھے، ایک جنات کی ٹکڑی میں تھے، ان کو آگ کے شعلوں سے اللہ پاک نے پیدا کیا تھا، تو اس کی ایک وجہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ بھئی وہ آگ سے پیدا ہوئے نا، اس لیے انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ انسان اور آدم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا، اور تمام یہ ابلیس کو، شیطان کو، جنات کو آگ سے پیدا کیا، یہ سب ایک ہی قسم کے ہیں۔ تو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت ہوتی ہے اوپر جانا، اور مٹی کی صفت ہوتی ہے نیچے رہنا، اس لیے انسان میں تواضع ہوتا ہے نا، عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے۔ اگر انسان کو آگ سے پیدا کرتے تو اس میں تواضع ہی نہ ہوتا۔ آگ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی صفت اوپر کی ہوتی ہے، اور جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے اس کی صفت تواضع والی ہوتی ہے، عاجزی والی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ابلیس نے انکار کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ فرشتے نور سے بنے تھے تو وہ تو اللہ کے یہ حکم کے تابع ہیں، زیادہ تر فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، لیکن یہ ابلیس نے انکار کیا، اور اسی وقت سے وہ مردود ہو گیا، اسی وقت سے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت کے اندر جہاں تک جو ہے وہ تم جو چاہو کھاؤ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کے اندر جو بھی غذا تم کھانا چاہو وہ کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی مت ہونا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اس درخت کے قریب گئے تو ظالم بن جاؤ گے۔ اب وہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ کھار میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، جس وقت اللہ نے اس کو مردود کیا اس کی حرکت کی وجہ سے، تو وہ تو کھار میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ تو کروا دیا فرشتوں سے، اب سجدہ کروانے کے بعد اللہ ان کو یوں فرما رہے کہ آپ یہیں پر رہو۔ جب وہ یہ جو آپ کی بیوی کا نا، وزوجو کا، کہ آپ کی بیوی، یہ حضرت حوا علیہ السلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت حوا نام تھا ان کا۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے نا، تو ان کی پسلی سے جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا تھا، اور بازو میں جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے، نہایت خوبصورت تھے، حسین تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھولی تو ان کو اچانک سے پایا اپنے پاس میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی نے کہ مجھے آپ کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو یہ ان کی بیوی ہے۔ تو اللہ پاک نے دونوں کو یوں کہا کہ آپ دونوں جنت میں رہو جب تک آپ کے رہنا ہے، اور جو بھی آپ کی مرضی ہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایک مخصوص نام کا درخت تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ابلیس تو خار میں تھا،
اس نے ان کو وسع ڈالا، ان کو پھسلایا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو۔ کیا پھسلایا؟ ان کو ایک وسوسہ تو یہ ڈالا، بہت سارے اس کی مطلب لکھے ہیں تفسیروں میں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو یوں فرمایا کہ شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں اس کو ہلکی ہلکی غذا کھلاتے ہیں، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے، اس کا قوہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب جو بھی چاہے کھاؤ، اب جو بھی مرضی اب کھا سکتے ہیں بنداس۔ تو شیطان نے یہ مثال دی ان کے سامنے کہ آپ کو اللہ پاک نے جنت میں جب ڈالا تھا شروع میں، اس وقت یوں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن اب تو آپ ماشاءاللہ سے اتنے قوی غذا کے ہو گئے، اب آپ کا قوہ بھی ماشاءاللہ مضبوط ہو گیا، اب تو یہ درخت کھا سکتے ہیں آپ۔ ہو سکتا ہے اس درخت کے کھانے کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں اطمینان سے رہو۔ شیطان ابلیس 70,000 داؤں ہے اس کے پاس، یہ تو 70,000 کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ داؤں ہے اس کے پاس۔ پھر اس میں بھی کیسا ہے کہ کیٹیگری ہوتی ہے، لیول ہوتا ہے۔ عابد، عبادت کرنے والے کا شیطان بھی عابد ہوتا ہے، عالم کا شیطان بھی عالم، مفتی کا شیطان بھی مفتی، ایسا کیٹیگری ہوتی ہے، لیول ہوتا ہے، وہ حساب سے وہ ورگ لاتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ جماعت میں ساتھی تعلیم ہو رہی ہے، اب ایک ساتھی تعلیم کے ٹائم پہ مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہا ہے، وہ شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ مسجد میں جھاڑو دینا ثواب کا کام ہے۔ کیا بھائی، مسجد میں اب وہ تعلیم ہو رہی، وہ تعلیم ڈبل ثواب کا کام تھا، وہ چھوڑ کر سنگل ثواب میں ڈال دیا، بولے ثواب کا کام کہ بھائی چلو ثواب کا کام ہے، چلو جھاڑو والو۔ وہ جھاڑو وال رہا ہے، وال 1 کلاک ہو گئی، 1.5 کلاک 2 کلاک سے وہی وال رہا ہے، وہ تعلیم کا ٹائم بھی ختم۔ امیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بلا رہا ہے، امیر صاحب ثواب کا کام ہے، ابھی جھاڑو وال کے آتا ہوں۔ شیطان اور ابلیس کا یہ کام، ورگلانا، وسوسے ڈالنا۔ تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وسوسہ ڈالا اس نے کہ آپ تو اس درخت کو کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی جو قوہ ہے نا وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ شروع میں آپ کو تو کہا تھا اللہ نے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن اب تو کافی مدت ہو چکی ہے، تو آپ تو کھا سکتے ہیں اس درختوں کو۔ یہ وسوسہ ڈال کر کے وہ درخت ان کو کھلا دیا، اس درخت کا پھل یعنی فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر یہاں سے اللہ پاک کی آیت کریمہ سے جو ہے یوں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہ درخت کو کھا لیا، درخت کے پھل کو، اور پھر کھانے کے بعد کیا انجام ہوا، اللہ پاک کی کیا ناراضگی ہوئی، اور ابلیس نے جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو ورگلایا تھا، اور ابلیس کا پھر بعد میں کیا کام ہوا، ابلیس کا کیا فائدہ ہوا بعد میں، پھر اللہ پاک نے جنت میں سے ان کو نکال دیا۔ تو اس پورے قصے کو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔